الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح رحمة ومصابيح نوره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا الذي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، ایک طویل سفر کر کے دن رات کی تبلیغی مصروفیات میں مسلسل کئی راتوں کی بے آرامی کا شکار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہاں ہمارے بھائی حاجی عبدالرشید صاحب کا پچھلے دنوں ایک ہنگامی ٹیلی فون مجھے پہنچا. احباب کی طرف سے حکم تھا کہ میں آپ کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے کوئی وقت نکالوں. چنانچہ طے شدہ پروگرام میں ترمیم کر کے دسکا اور گجراوالا کے احباب سے یہ وقت لے کر یہاں اسلام آباد کے لیے موقع نکالا گیا. اب کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ حسب وعدہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہم اور آپ اس مبارک نشست میں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے. کتاب اللہ سے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے قافلہ انسانیت کے سالار اعظم اور انقلاب رحمت کے اس بانی کے مشفقانہ ذوق کی ملاحتوں کا ذکر فرمایا ہے جس کی انسانیت پرور قیادت میں آدمیت دنیا اور رتبہ میں سربلندی حاصل کر سکی. برادران مکرم، انقلاب انسانی معاشرے کے اجتماعی روگ کا اجتماعی علاج ہے.
جب انسانی سوسائٹی کسی ایسے ہماگیر روگ میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے علاج کے لیے یا اصلاح کے لیے شخصی اور جزوی کوششیں کارگر نہ ہو رہی ہوں، تو پھر یہی ایک آخری طریقہ علاج رہ جاتا ہے، بھرپور تبدیلی، جو انسانی معاشرے کے ہر گوشے کو ہر قسم کی علالتوں سے دور کر سکے، محفوظ کر سکے۔ لیکن لفظ انقلاب کے آتے ہی ذہن میں جو تصور ابھرتا ہے، جو نقشہ مرتب ہوتا ہے، اس میں عموماً ہلاکتیں، تباہیاں، آہیں، لاشوں کے انبار، کٹے پھٹے اعضا، انسان فاتح اور انسانیت اشکبار، آدمی فاتح اور آدمیت لخت لخت۔ وہ چاہے انقلاب فرانس کی تباہ کاریاں ہوں، نازیوں کا آدم خور کردار ہو، ویتنام میں سفید سامراج کا انسانی امن و سکون سے گلی ڈنڈا کھیلنا ہو، اشتراکی انقلابیوں کی کارروائی ہو، یا ہٹلر و چنگیز کی تبدیلیاں ہوں، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی کباچا۔ قرآن پاک ترجمان فطرت ہے، کتاب اللہ نے انسانی جبلت کے ہر زاویے پر بحث کی۔ یہ وہ انڈیکس ہے جس میں آپ فطرت انسانی کو بے نقاب دیکھ سکتے ہیں، بے حجاب دیکھ سکتے ہیں، کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے متعین کر دیے ہیں۔ آپ اس کتاب زندہ کی طرف جب رجوع فرمائیں گے تو یہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مادہ پرست انقلابیوں کا یہی ذوق، دنیاوی جاہ منصب یا اقتدار کی ہوس کے مارے ہوئے انقلابی جب شمشیر وقف ہو کر اترتے ہیں میدان میں تو دوپٹے اچھلتے ہیں، عزتیں لگتی، آبادیاں فساد کے شعلوں میں بھسم ہونے لگتی، اور انسانیت پر وہ استاد پڑتی ہے کہ اللمان الحکیم۔ سبا کی قوم کی ملکہ کے ہاتھ میں ایک خط ہے، اللہ کے پیغمبر فرش زمین پر عرش بری کے محترم نمائندہ ذی وقار حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لکھا ہوا یہ مکتوب۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ سفارتی تاریخ میں قرۂ ارض پر کسی ایک حاکم کا دوسرے حاکم کو لکھا جانے والا یہ پہلا خط تھا جو حضرت سلیمان نے بلقیس کو لکھا تھا۔
پہ کر دیا ہے. قرآن پاک کے برقوں پر وہ خط موجود. میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ. فرمایا انہ من سلیمان پڑھ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. دوسرا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. یہ ہے اس کا نتیجہ. انہ من سلیمان، یہ مکتوب اور یہ خط کسی جاہ و منصب کے پجاری اقتدار کی ہوس میں مبتلا 2 ٹکے کے بادشاہ کی طرف سے نہیں لکھا جا رہا، بلکہ مسند درویشی کے اس عظیم مینار اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ تحریر آ رہی ہے، جس کی قلندری کے سامنے سکندری بھی سر نگوں نظر آتی ہے، جس کے پاؤں کے خاک کے ذرے میں بادشاہتیں لوٹتی نظر آتی ہیں. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اور یہ مکتوب شروع بھی اس کے نام سے کیا جا رہا ہے جو کائنات انسانی پر سب سے زیادہ لطف و کرم کرنے والا ہے. ارباب علم دانش، میں کہا کرتا ہوں اگر نبی کے ذوق میں ذرا جارحیت ہوتی، پیغمبر کے عسکری مزاج میں ذرا سی جارحیت ہوتی تو آج وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے بجائے وَإِنَّهُ بِسْمِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ الْعَزِيزِ الْمُهَيْمِنِ ہوتا. یعنی اللہ کے وہ صفاتی نام لائے جاتے، لکھے جاتے جن ناموں سے اس کی جلالت ٹپکتی، اس کی کبریائی کا تصور ابھرتا ہے، اس کی قہرمانیت، دبدبا، بلبلہ اور جاہ و جلال ابھرتا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. فرماتے انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات پر سب سے زیادہ مہربانی کرنے والی ذات کے نام سے یہ مکتوب شروع کر رہا ہوں. اب آگے بات آ گئی منصب نبوت کی. اس میں کوئی ترمیم نہیں کرتے، کوئی لچک نہیں کرتے، صاف ستھرا اور نکھرا ہوا پیغام ہے. اللہ تعالی علیہ، کہیں اپنے مال و اسباب کی فراوانی کی خوش فہمی میں اکڑنا نہیں، تکبر نہ کرنا، اترانا نہیں. اللہ تعالی علیہ میری شبنمی تحریر کو پڑھ کر کہیں میری کمزوری نہ سمجھ لینا کہ مولوی ڈر ڈر کے خط لکھ رہا ہے. مولوی سے مراد اللہ والا. کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کا 400 روپے کا جو بیچارہ ملازم ہے مجنون. فرماتے اللہ تعالی علیہ اپنے مال و اسباب کی فراوانی پر کہیں غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا. وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، عاجزی کے ساتھ اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ یہاں چلی آؤ. چیئرمین شپ سے استعفی دے دو.
پیر کا ایک درویش گزرا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری. قرآن پاک کے بعد مقامات پر بعد مرحلوں پر وہ اپنے انداز میں جب ترجمہ کیا کرتے تھے تو بڑے بڑے مفسرین بڑے بڑے علماء جھوم اٹھتے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین کا انہوں نے ایک مقام پر پنجابی میں ترجمہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ بندے بھی دھی بن کے آ جا. اب یہ لکھنوی انداز میں بولنے والے لطیف اردو دان حضرات جو ہیں وہ تو اس کی مناحتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن پنجابیوں سے پوچھو کہ اس سے بہتر ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. عزیز دوستو، اللہ کے پیغمبر کی محترم تحریر باوقار مکتوب بیگم صاحبہ کو پہنچتا ہے، فوراً اپنے مشیروں اور نمک حلالوں کا ہنگامی اجلاس بلا لیتی. بند کمرے میں اجلاس بلاتے ہیں. اوپن ایکٹیویٹیز کی بات نہیں ہوگی، والا جو بھی تھا بند کمرے میں ان کے سامنے اللہ کے نبی کی تحریر پڑھ کر سناتی ہے، جس کے ہر زاویے سے یہ مفہوم ابھر رہا تھا کہ کرسی کی خیر نہیں، نہ میری چیئرمین شپ بچتی ہے نہ تمہاری وزارتیں بچتی. خط پڑھ کر سنایا انہیں اور پھر پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے، کیا کرنا چاہیے. مشیروں میں سے نمک حلالوں میں سے کوئی ایک بہت زیادہ خوشامد پسند، بہت زیادہ تملک پسند کھڑے ہو کر رائے دیتا ہے کہ نحن اولو قوہ واولو بأس شدید. واہ بیگم صاحبہ، آپ کی آواز میں تو لرزہ آ رہا ہے، آپ گھبرا رہی ہیں، حالانکہ ہمارے پاس طاقت، گنڈے، پارٹی ہے، ہمارے پاس خنجر ہے، ہمارے پاس تلوار ہے. ہم کو صفایا کر دیں، خون کی بدیاں بہا دیں، لاشوں کے انبار لگا دیں گے. باقی اختیار تو آپ کے پاس ہے، جو چاہے آپ فیصلہ کریں. ہماری طرف سے آپ کو یہ کھلی پیشکش ہے کہ ہم ٹکرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن عزیز دوستو، بات جو اس خاتون کے ذوق کی، کافرہ ہونے کے باوجود، کافرہ ہونے کے باوجود وہ جب یہ تجویز سنتی ہے، اپنے مشیر کی آدم خور تجویز سنتی ہے، تو جو اس نے تبصرہ کیا وہ تبصرہ بھی اللہ نے قرآن میں محفوظ رکھا ہوا. کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون. تم مجھے ٹکر اور تصادم کی راہ پہ لانا چاہتے ہو، حالانکہ جب بادشاہتیں ٹکرایا کرتی ہیں تو انسانی معاشرے میں فساد کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، جوانیاں لٹتی ہیں، بڑھاپے ویران ہوتے ہیں، انسانی آبرو کے پرختے اڑتے ہیں اور انسانی خون کی ندیاں بہنے لگتی ہیں، لاشوں کے انبار لگتے ہیں. دو ٹوک اور واضح انداز میں اس نے بتا دیا
کہ کرسی چھوڑنا دوبارہ کر لوں گی لیکن انسانی خون کا بہنا برداشت نہیں کروں گی. جاتا ہے تو جائے تخت تاج، اقتدار جاتا ہے تو جائے، لیکن انسانی خون کا بہنا دوبارہ نہیں کروں گی. کہاں رہا ہے عورت کا تبصرہ ہے، اور جو تبرکات ہمارے مقدر میں آئے ہیں. پچھلے دنوں ایک تبصرہ آیا ہوا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا. ہماری یہاں کی شخصیت فرماتی ہیں انتقام لیں گے اور خون کی جو ندیاں بہا. اب اپنا تو اس کا خون بمشکل 2 سیر 2.25 یا 2 سیر، یہ جو ندیاں بہانا چاہتی ہیں اس کے خون سے بتا تھا کہ کچل دوں گا. یہ مولوی انہیں تو برداشت کر دیا جائے، خنجر دکھایا جاتا تھا ہمیں، اور ہم کہا کرتے تھے یہ میں نے مانا ہے آج خنجر، میرا گلو بھی نہیں رہے گا. یہ میں نے مانا ہے آج خنجر، میرا گلو بھی نہیں رہے گا، لیکن کمر میں قاتل کے ایسے ستمگر ہمیشہ تو بھی نہیں رہے گا. یہ راتیں اور دن ہمارے ہیں، رب کائنات نے فرمایا ہم انہیں پھیرا کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے، چاہے تو تنکوں کو شتیر بنا دے، چاہے تو شاطروں کو تنکوں سے بھی زیادہ کمزور بنا دے، چاہے تو اجڑے ہوں کو بسا دے، چاہے تو بسنے والوں کو اجاڑ کے رکھ دے. یہ کس کے اختیار ہے؟ اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی اور شباب والوں سے جا کے کہہ دو کہ خدا کا شکر ادا کیا کرو، کہیں وہ بے نیاز صحت اور شباب لے کر بیمار نہ بنا دے، بستر عدالت پہ نہ تڑپا دے. آمنہ کی لال نے فرمایا اللہ نے اگر کسی کو تمنگری عطا کی اس سے جا کے کہہ دو کہ اپنے موسم کا شکر ادا کیا کر، وہ تمنگر سے در در کا گداگر بھی بنا سکتا ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو اقتدار اور کرسی عطا کی تو اس سے جا کے کہہ دو کہ اپنے آپ کو سپر پاور نہ سمجھا کر اور سب کے جائیں اپنے آپ کو مضبوط نہ سمجھا کر انسان اس لیے کہ کئی لوگ بے نیاز مضبوط سے اتنا کمزور نہ بنا دے کہ دنیا ساری کی اپیلیں بھی کارگر نہ ہو سکیں. اللہم مالک الملک. قرآن پاک کے کچرے نہ کھایا کرو بابو لوگوں اور مولویوں، اسے تعویذ گنڈے کی کتاب نہ بنایا کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. شاہ جی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اگر حسین احمد مدنی اور شیخ الہند کی اور انور شاہ کاشمیری کی طرح نہیں سمجھ سکتے ہو تو کم از کم اقبال اور محمد علی جوہر کی طرح ہی سمجھ لو. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. رحمت للعالمین کے غلام کی زبان سے اب مکہ والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے تیار ہو جاؤ، آج ہم ٹکرانے کے لیے آ گئے، آج مقابلہ ہوگا، ہم انتقام لیں گے اپنے مظلوم ساتھیوں کی آہوں کا اور ان کی مظلومیت اور ان کی طرف کا بدلہ لیں گے. انقلاب رحمت کے بانی کی سماعت میں اپنے مجاہد کے یہ ولولانگیز جملے پہنچے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو بلائے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ میں تمہاری زبان سے کیا سنتا ہوں؟ عرض کیا حضور میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی حوصلہ ستری کرنے کے لیے نعرہ لگا رہا ہوں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج مقابلے کا دن ہے، تصادم کا دن ہے، ٹکر ہوگی، ہم تمہارے کسبل نکالیں گے، تمہاری قوتوں کو آزمائیں گے، آج ہم اپنے مظلوم ساتھیوں کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب لیں گے.
اب غلام عرض کرتا جا رہا ہے اور آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مجاہد تم انتقام کا نعرہ لگاتے ہو میرے ضمیر پہ گرانی ہوتی ہے. تم بدلے کا نام لیتے ہو میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے. تم یہ نعرہ لگا کر مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو, مجھے پریشان کر رہے ہو. غلام عرض کرتا ہے حضور یہ وہی شہر ہے نا جس کے آدم خور باشندوں نے بلال کو گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر رکھا تھا. یہ وہی شہر ہے نا جس شہر کے چودھری نے, جس شہر کے وڈیرے نے خدائب کو انگاروں پہ ڈھونڈ دیا تھا. اور یہ وہی شہر ہے جس شہر کے کفر کے لیڈر نے آپ کی چاہنے والی سمیہ کو دو نقط کر کے رکھ دیا تھا, جس کے اب ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکن لیے گئے تھے اور ویسی اونٹ منگوا کر ایک پاؤں سمیہ کا ایک اونٹ کے ساتھ دوسرا پاؤں سمیہ کا دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا. جی ہاں, مقام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اس دل گردے کی ضرورت ہے. مولانا ڈھاکے کے پان کھانا مقام مصطفیٰ کی حفاظت نہیں ہے. مقام مصطفیٰ کا مفہوم سمجھنا ہے کہ مقام مصطفیٰ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. تو بلال کی سیرت پڑھیے مولانا. پیر والد شاہ سے جان چھڑا کر, سیف الملوک سے جان چھڑا کر خدائب کے حالات زندگی پڑھیے, سمیہ کا پیغام سنیے کہ اگر کملی والے کے مقام کی حفاظت کرنی ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائیں. اقبال نے کیا کہا, تمیز خار و گل سے آشکارا, تمیز خار و گل سے آشکارا, نسیم صبح کی روشن ضمیری, حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری. اور میرے مولانا 3000 روپے تولہ کرے تو لگا کر بڑی نفیس پان چباتے ہوئے چلتے اس انداز میں ہے جیسے دوشیزہ حجلائے عروسی میں پہل رہی ہے. بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے مولانا, میرے تو خام خواہ گرم ہو رہے تھے, مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں جس کی حد کوئی نہیں. 13 ربیع الاول کو میں بھی کراچی سے آ رہا تھا, وہ حضرت بھی شاید آ رہے تھے ملتان, ایک ہی فلائٹ میں سفر ہوا اور پی آئی اے والوں کی شرارت دیکھی کہ ایک ہی سیٹ پر انگیج کر دی. میں نے فیصلہ آباد اترنا تھا, انہوں نے ملتان اترنا تھا. ایک اور ساتھ بھی ساتھ تھے ان کے ثابت ایم ایل اے. اور جب ہم 9,500 فٹ کی بلندی پر فلائی کر رہے تھے تو میں نے کہا مولانا فرش والوں سے ہم دور ہو گئے, سیاسی چکر بازی کو چھوڑیے, فرش والوں سے ہم قریب ہو گئے. ذرا مجھے اتنا بتائیے کہ آپ کل سچ کہتے تھے یا آج سچ کہتے تھے؟ فرماتے ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو نہیں کر سکتے. آواز میں تو مجاہدانہ گم گرج ہے نا, جب بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ساحل اندلس پر طارق بن زیاد گرج رہا ہے. میں نے کہا نہیں مولانا, آپ کل مفتی صاحب کو قائد کہتے, آج مفتی صاحب نے آج ہر وہ کمزوری آپ کو نظر آتی ہے جو کسی عام آدمی بھی مشکل سے ہو والوں سے ہم قریب ہو گئے. ذرا مجھے اتنا بتائیے کہ آپ کل سچ کہتے تھے یا آج سچ کہتے. فرماتے ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو نہیں کر سکتے. آواز میں تو مجاہدانہ گم گرج ہے نا, جب بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ساحل اندلس پر طارق بن زیاد گرج رہا ہے. میں نے کہا نہیں مولانا, آپ کل مفتی صاحب کو قائد کہتے, آج مفتی صاحب نے آج ہر وہ کمزوری آپ کو نظر آتی ہے جو کسی عام آدمی بھی مشکل سے ہو. آج وہ آپ کے نزدیک گردن زخمی ہے, کل وہ آپ کے قائد تھے, کل آپ ان کے رضاکار تھے, آج آپ ان کو اپنا رضاکار ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو فرمائیے کل سچ تھا آج سچ. میں نے کہا نہیں مولانا, آپ کل مفتی صاحب کو قائد کہتے, آج مفتی صاحب نے آج ہر وہ کمزوری آپ کو نظر آتی ہے جو کسی عام آدمی بھی مشکل سے ہو.
آج وہ آپ کے نزدیک گردن زخمی ہے، کل وہ آپ کے قائد تھے، کل آپ ان کے رضاکار تھے، آج آپ ان کو اپنا رضاکار ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو فرمائیے کل سچ تھا آج سچ. اور یہ قائد والی بات جو ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، رسمی بات نہیں کہہ رہا میں، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے. اسمبلی کے ریکارڈ میں جب مرزا ناصر اپنے موقف کے اس بات میں دلائل پیش کر رہا تھا، بڑی طویل اسپیچ تھی اس کی، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے میاں صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب جواب دیجیے ان کا. جب وہ اپنی بات پوری کر چکا، میاں صاحب پان چلاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور مفتی صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے میں قائد جواب میں قائد جواب یہ قائد جواب. اور یہ انہوں نے غلط نہیں کہا، سچ کہا، لیکن اب بھی ان کا ڈیفینس کر رہا ہوں، میں اب بھی ان کا ڈیفینس کر رہا ہوں. یہ انہوں نے غلط بیانی نہیں کی، بالکل سچ کہا. اس لیے کہ باطل کے مقابلے میں دلائل و براہین اور شواہد و بینات کا انبار لگانے کے لیے قدر فروشوں کی ضرورت نہیں، حسین احمد مدنی کے فرزندوں کی ضرورت. نعرہ تکبیر، مفتی محمود علماء حق، جن کا معیار یہ ہو. میں دیکھیے پرسنل اٹیک کا میرا ذوق نہیں ہے، میں ایسی باتیں کم کیا کرتا ہوں، لیکن ستایا گیا ہوں. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ستایا گیا. امام کعبہ پچھلے دنوں جب تشریف لائے، ہاں میں نے اس دن کہا تھا مولانا آپ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. وہ اجلاس جو پاکستان کی نہیں عالم اسلام کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے، بڑے صغیر کی تاریخ میں بالخصوص یہ اجلاس سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، جس میں سرزمین پر تعزیرات اسلامی کے نفاذ کا اعلان ہوا. اس کے عمل کہاں تک ہوتا ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جہاں تک اس کے اعلان کا تعلق ہے اس اجلاس میں، تو اب اس کے تقدس میں تو کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا. وہ اتنا محترم اجلاس تھا خدا کے نزدیک کہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے اللہ نے اپنے گھر کے امام کو بھیجا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی اور میری یہاں کی جو مسجد کے امام ہیں بیچارے، یہ آپ کے اور ہمارے پابند ہیں. بیت اللہ کا امام صرف اللہ کا پابند ہے، وہ وہیں جائے گا جہاں خدا کی منشا ہوگی. اس اجلاس میں شرکت کے لیے اللہ نے اپنے گھر کے امام کو بھیجا. اور جب مولانا کو دعوت نامہ پہنچا، مولانا فرماتے ہیں یہ دارتیں دیتے نہیں، وہ خالی خالی بلاتے ہیں، ہم نہیں آتے. واہ قربان جان. اس میں بھی سیاست بات ہے. ایک وہ حضرت مولانا نہیں آئے، شیخ المحدثین، امام المتکلمین، فخر العلماء والمتقین، جی حضرت مولانا شیخ القرآن محمد اصغر خان. صرف اسلام کے لیے بے قرار ہے بیچارہ. سخت میرے عزیز دوستوں، میں نے کہا کل آپ قائد کہتے تھے، آپ آج ان کو بازی کہتے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے سیاست تھی وہ سیاست. میں نے سے پوچھا ایمانداری سے بتائیے مولانا یہ جو تعریف کری ہے یہ سیاسی تھی یا مذہبی تعریف؟ فرمانے لگے سیاسی. یہ تو پھر سچ کہا تھا اس نے کہ میرے بغض نے ان کو جمع کر لیا ہے، ورنہ نظام وغیرہ کی کوئی بات نہیں. اگر وہ تاریخ سیاسی علم تلل کے مبنی تھی تو پھر اس تاریخ میں جان دینے والے نوجوانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ شہید ہوئے ہیں یا آپ کے سیاسی گلی ڈنڈے کا شکار ہو گئے؟ وہ تو شہید اس وقت ہو گئے جب یہ تاریخ نظام مصطفیٰ کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور یقیناً یہ تاریخ نظام مصطفیٰ کے لیے تھی، اور یہ اللہ تعالی کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے میشا کہ اس تاریخ کی قیادت کا تاج اللہ نے اس مرد درویش کے سر پہ رکھا جس کو عالم اسلام مفتی محمود کے نام سے جانتا ہے. یہ آپ نے نہیں رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا، یہ آپ نے نہیں رکھا. یہ تو بنی کے فیصلے ہیں اور یہ پرانے فیصلے ہیں. 1857 کی تاریخ پڑھیے، کن کے خون سے وہ تاریخ سرخ ہے.
علماء دیوبند. سن 47 کی تاریخ کو دیکھیے, اس کی قیادت کے لیے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی منتخب کیے. سن 53 کی تاریخ کے ختم نبوت کا مطالعہ کیجیے, اس تاریخ کا قائد عطا اللہ شاہ بخاری نظر آئے گا. اس تاریخ کے ختم نبوت کی تکمیل کا زمانہ آتا ہے سن 74 میں, تو اس تاریخ کا قائد محمد یوسف نوری نظر آئے گا. اور پھر جب تاریخ نظام مصطفیٰ کا وقت آتا ہے تو اس تاریخ کی قیادت کا صحرا اللہ نے اسی قافلے کے ایک راہی اور مسافر مفتی محمود کے گلے میں ڈال دیا. ان کو غصہ یہ ہے کہ یہ ہر موقع پہ قبضہ کر لیتے. جب کوئی تاریخ چلتی ہے تو یہ قبضہ کر لیتے ہیں. مولانا خدا کی قسم کوئی قبضہ نہیں کرتا. اگر آپ بھی دل گردہ پیدا کر لیں, آپ بھی اپنے اندر عظمت پیدا کر لیں, تو یہ تاج آپ کے سر پہ بھی رکھا جائے گا. لیکن آپ کو 30 7 40 نذرانے اور میلاد کی محفلوں سے بھی فرصت ہوگی تو آپ کہیں تاریخ کی قیادت کریں گے. مدینہ میں جو دین نظر نہیں آتا, کیوں نظر نہیں آتا؟ فرماتے ہیں مدینہ میں تو وادیوں کی حکومت ہے. اندازہ کریں, یعنی مکہ اور مدینہ میں دین نہیں ہے, رنگھوڑ لائن کراچی میں دین ہے. بدبختی ملاحظہ کریں آپ, بد نصیبی ملاحظہ کریں. جبکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استاد و ابتلا کے زمانہ میں میرا دین اس طرح مدینے کی طرف لپکے گا جیسے خطرے کے وقت سانپ اپنے سوراخ کی طرف لپکتا. اور کہیں دین نظر آئے نہ آئے مگر مدینہ میں دین ضرور ہوگا. بدبختی ملاحظہ کیجیے کہ عیسائیوں کا مرکز روم, یہودیوں کا دین کا مرکز یروشلم, اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں مکہ اور مدینہ نہیں معیار. کیوں معیار نہیں؟ وہاں 11ویں کا دودھ نہیں بڑھتا, وہاں پر تیجا نہیں ہے, ساتا نہیں ہے, 40واں نہیں ہے, وہاں نذرانے نہیں ملتے, وہاں پر یہ دھندا نہیں ہوتا پیر فسوڑی, پیر لسوڑی. سائیں کاما والی سرکار, سائیں دلیاں والی سرکار, سائیں سہیلی سرکار, پیر گڑبڑ شاہ. تاج بابا سائی اور فیصل آباد والا مرید کی 12 سالہ بچی کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا اور بیچاری کو خون کر کے رکھتے سالن کے بچے نے. یہ روحانیت کی مسلک نشین ہے یا لٹے ہیں؟ کیا جائے گا. رات فیصل آباد کے جلسہ میں پوری قوم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. اور یہ تاریخ ہے پاکستان میں نہیں, برے صغیر کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب پاکستان میں اسلامی تعزیرات کا نفاذ ہوا تھا تو ان تعزیرات کے مطابق جو شخص پہلے سنسار ہوا تھا وہ کوئی بازار کا لفنگا نہیں بلکہ تعویذ بیچنے والی سائیں فلانی سرکار تھی. ڈوب مرو اگر تم میں حیا و شرم ہے. لاہور کی میڈیکل کالج کی طالبہ اس قسم کے بہروپیہ کے پاس جاتی ہے بیچاری تعویذ لینے کے لیے. 4 مہینے کے بعد والدین اس کی شادی کی تیاری کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روحانیت بھی طے ہو گئی ہے, ازدواجیت بھی طے ہو گئی. میں ان کو روحانی پیشوا مانوں؟ آپ بتائیں. یہ جو بے قرار ہے نا, آپ کو پتہ نہیں ان کی بزنس خطرے میں ہے, ان کی منڈی ٹھپ ہونے والی ہے, یہ اس لیے بے قرار ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر قرآن و سنت پہ مبنی نظام آ گیا تو ہماری دکان ختم. اب تو ارشاد ہوتا ہے نا, اگر کوئی گناہگار چاہتا ہے کہ میں خدا سے ملوں تو سائیں سرکار فرماتے ہیں اے اللہ نو ملنا ہی تو کہنے جی ہو. اچھا تو اگر پہلے بزرگوں نو خوش کر. اور انٹرنیشنل فراڈی ہو اور منطق کیا ہو؟ منطق سنیے. سیری کے
بغیر تو کوٹھے پہ بھی نہیں چڑھا جا سکتا. دلیل آئیے, دلیل آئیے, دلیل کہ چپراسی کے بغیر تو انسان ایسی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتا. یعنی اللہ میاں نے تحصیلدار بنائے ہیں کہ ہم اس کے ہیڈ کلرک ہیں. اگر خدا سے ملنا ہے تو پہلے ہمیں خوش کیجیے. پاکستان میں انشاءاللہ سیاسی رشوت کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے, عدالتی رشوتوں کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے, اور مذہبی رشوتوں کا بھی خاتمہ ہونے. اس لیے یہ بے قرار ہے. ان کا جو پارا ہے اس لیے اس کا توازن اور بیلنس بگڑ گیا ہے. ٹمپریچر بہت ہائی چلا گیا. تو خدا سے ملنا تو کدھر آؤ, پہلے بزرگوں کو خوش کرو. اور قرآن پاک کہتا ہے اذا سالک عبادی انی, میرے محبوب, میرے خطا کار بندے اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہو کر میرا قرب چاہتے ہیں اور تجھ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ خدا سے ملنا ہے کہاں ملے گا. رب کائنات نے فرمایا انہیں بتا دیجیے کہ انی قریب, میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. اللہ میاں کتنا قریب, تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں کا سفر کرنا چاہیے. رب کائنات نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. دل کی گہرائیوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوں. تمہارے باپ کی فطری محبت بھی تمہارے اتنی قریب نہیں, تمہاری ماں کی مامتا کا جذبہ بھی تمہارے اتنا قریب نہیں, تمہارے بیٹے کی جوانی اور اطاعت بھی تمہارے اتنا قریب نہیں, تمہارے دوست کا جذبہ وفا بھی تمہاری اتنا قریب نہیں, تمہارے بھائی کی قوت بازو بھی تمہارے اتنا قریب نہیں, تمہاری سلطنت کا قانون بھی تمہارے اتنا قریب نہیں جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہے. لہذا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارا کرو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کی آرزوؤں کی لاج رکھتا ہوں. اگر عقیدہ یہی بن جائے تو سپر مارکیٹ ختم, سپر مارکیٹ ختم. امام کعبہ نے نماز پڑھائی. حضرت کا دوسرا دن بیان آیا مولانا رمیلے صاحب کا کہ ہم اس وقت نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے جب یہ غوث بہاول حق کے مزار پہ چادر چڑھائے. یہ معیار ہے. اور میں نے بسد احترام ان سے پوچھا حضرت اگر چادر چڑھانا ہی معیار ہے تو مجھے ذرا خدا کے لیے پوری تاریخ میں سے کوئی ایک گھسی پٹی روایت ڈھونڈ کر اتنا بتا دیجئے کہ اپنے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر رحمت للعالمین نے کتنی چادریں چڑھائی. میں بسط احترام آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہاں تک آپ نہیں جا سکتے تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام نے اپنے آقا کے مزار اقدس پہ کتنی چادریں چڑھائی. صدیق اکبر کی وفات کے بعد دوسرے صحابہ نے صدیق پہ کتنی چادریں چڑھائی. یہ تو آپ کی بزنس ہے مولانا, یہ دین نہیں ہے کہ آپ کی تجارت ٹریڈ مارک ہے. جب تک آپ 250 کی جگمگاتی چادر قبر پہ نہیں ڈالیں جہالت کا مارا ہوا انسان نذرانہ کیسے پیش کرے. ڈیکوریشن کرتے ہیں, چمکاتے ہیں, اس کو جگمگ جگمگ کرتے ہیں اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے مشکل کشا یہ ہیں, حاجت رواں یہ. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بزرگوں سے محبت کرو, ان کے نقش قدم پر چلو. انہوں نے جیسے زندگی گزاری ہے تم بھی اللہ کی عبادت اور رحمت للعالمین کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو. بزرگوں سے محبت کا یہ مفہوم ہے کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی اطاعت کرو, اور یہ جو 250 ہے اس کو قبروں پہ ڈالنے کے بجائے کسی اجڑی ہوئی بیوہ کے سر پہ ڈال دو, کسی محلے کی یتیم بچی کو دے دو تاکہ وہ باعزت اس کی رخصتی ہو سکے. یتامى
مساکین کی کا ذہن بدن ڈھانپ لو. جنت البقیع میں جا کے دیکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پہ کوئی چادر آپ کو نظر نہیں آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد محسن اسلام حضرت عثمان، جن کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد ہے کہ سب اسلام کے ہاں پلتے رہے اور اسلام عثمان کے ہاں پلتا رہا. سب کو اسلام نے پالا ہے، اسلام کو عثمان نے پالا ہے، جس کے بارے میں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان میرا وہ غلام ہے جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں. لیکن اس عثمان کے مزار پہ آپ کو ایک بھی چادر نہیں ملے گی. اور مولانا وہ کہتے ہیں دین ہے ہی یہی. تو میرے دوستو، مکہ میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اور یہاں پاکستان میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا جاتا ہے حضرت مولانا قبر فروز کے پاس کہ دعا کرے مولانا میرے باپ کو اللہ جنت دے. مولانا فرماتے ایسے تھوڑی جنت ملے گی، وہ جہنم میں چل رہا ہے. کھانپتے ہوئے کہتا ہے تو پھر کیسے جنت ملے گی؟ فرماتے جنت جب ملے گی کہ تیجے کی دیگ پکائے گی. وہ تیجے کی دیگ پکاتا ہے مولانا تناول فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے جہنم سے تو میں نے اسے نکال لیا لیکن جنت کا دروازہ ابھی بند ہے. اگر جنت کا دروازہ کھولنا ہے تو جمعرات کی دیگ پکڑا. اب جمعرات کی دیگ پکتی ہے اور مولانا مٹیریل اپنے میدے میں ڈالتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جنت کا دروازہ کھل. ٹھیکیدار ملازہ کیجیے، ٹھیکیدار جنت کا دروازہ کھل گیا ہے لیکن تیرے باپ کا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر. اب آخری دھکا دینا ہے تو 40 کا مال تیار کر. وہ بیچارہ 40 کی تیاری کرتا ہے تو اتنے میں محلے میں کوئی اور بھی مر جاتا ہے. پھر سلسلہ 9 شروع ہو جاتا ہے. مولانا کے ہاں بہارے ہی بہارے. دین تو ایسے ہوتا ہے، دین ایسا ہوتا ہے. یہ روکھا بھی دین ہے وہاں جو مکہ مدینہ ہے. کچھ خدا کا خوف کرو. بہت کھا کما لیا تم نے، بہت کھا کما لیا. اقبال کہتا ہے نا وہ نکو کام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے اگر مل جائیں صنم پتھر کے. تم نے بزرگوں کی مزاروں کو بیچا. اگر تم بزرگوں کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو بزرگوں کی مزاروں پہ جانے والے سچے پکے رحمت للعالمین کے غلام ہوتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بزرگوں کی مزار پہ اکثر ترسی بیٹھے، بھنگی بیٹھے، بڑے سخت پریشان ہیں آج کل. مر رہے کہتے ہیں ملک خطرے میں ہے، حالات نازک ہے، سرحدیں خطرے میں ہیں. میں نے پچھلا جمعہ یوم تشکر کے عنوان سے سرگودا میں پڑھا. دوستوں نے بتایا کہ یہاں پر جب یہ چرس بھنگ افیون شراب سب ختم ہوا، دکانیں بند ہوئی تو سارے شہر کے بھنگی چرسی افیونی ملان جتنے تھے وہ اکٹھے ہوئے کہ ملک کی سلامتی کے لیے غور کرنا ہے، ایجنڈا پھیرانے چل دیا. اور اکٹھے ہوئے. اکٹھے کہاں ہوئے؟ قبرستان. کل شیء یرجع الی اصلہ. قبرستان میں اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کے روئے. کیا اندلیب مل کے کریں آہوزاری. تو ہائے بھنگ پکار میں چلاؤں ہائے تک. روتے رہے، چیختے رہے کہ ہمارے حقوق غصب کر لیے ہیں جنرل صاحب نے. یہ ملک کی سلامتی کا منافی ہے، قوم تباہ ہونے والی ہے. اس کے لیے احتجاجی جلوس نکالنا چاہیے. یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ جلوس نکالنا چاہیے، لیکن اب اگلی بات یہ تھی کہ قیادت کون کرے. وہ کہتا ہے تو کر، وہ کہتا ہے نہیں تو کر، وہ کہتا ہے نہیں تو بہت بھنگ کا عاشق ہے تو کر. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ ادھر پولیس کو پتہ چل گیا. پولیس کی جیپ بھر کے آ گئی. جب انہوں نے پولیس کو آتے دیکھا تو جلدی سے قبروں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا. مار مار کے رو رہے ہیں قبروں سے لپٹے ہوئے. اب پولیس والوں نے پکڑا بھی کیا ہو گیا تجھے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے میرے باپ کی قبر ہے. دوسرے کو کہا بدبخت تو کی روتا ہے؟ کہنے لگا میرے نانا جان کی قبر. تیسرے کو پوچھا بدبخت تو کی
دوروں تک میری والدہ مرحومہ کی قبر ہے. اسی طرح کسی نے بیٹے کی قبر بنائی, کسی نے دادا کی قبر بنائی, جان چرائی. یہ جناب والا یہ تیار کی ہے جن. اکثر مولانا کے یہ ووٹر کیوں بزرگوں کو بدنام کرتے, کیوں بزرگوں کی مزارات پر ایسی جنس کو تم نے مسلط کر رکھا؟